बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बार एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िलहिज्जा की ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। करते हैं देर ना करते हुए अपनी वीडियो का आगाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो दिल को छू लेने वाली है। आज आपकी आंखों में खुशी की रोशनी नज़र आने वाली है और आपके चेहरे पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक रहमत का नुज़ूल होने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो अपने नबी और अल्लाह के नाम का प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी खुद बताइएगा। नाजरीन, एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, एक ज़िंदगी सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं चलती। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस दुनिया में कोई रिश्ता बनाया है और नस्ल इंसानी चली है तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। देखते हैं कि ये कितना पाकीज़ा रिश्ता है। लेकिन क्या औरत, क्या मर्द अपनी गलतियों से ज़िंदगी को जो कि जन्नत जैसी है इसको जहन्नम जैसी बना लेता है? नहीं नहीं, अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी वाक़अतन खुशियों का गहवारा रहेगी और जन्नत का नमूना रहेगी और उसकी औलाद सदक़ाए जारिया बनेगी। नाजरीन, जब दो दिल अल्लाह के हुक्म पर जुड़ते हैं ना तो वो घर जन्नत बन जाता है। आज हम सीखेंगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजबूत होता है, औलाद कैसे सदक़ाए जारिया बनती है और एक गलती, सिर्फ एक गलती कैसे पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती है। बैठ जाइए, ये नसीहत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाजरीन, निकाह के माना गिरह लगना है और तलाक के माना गिरह खुल जाना है। जैसे आँख और नींद एक जान बन जाती है, जैसे पानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाता है, इसी तरह मियाँ बीवी एक जान हो जाते हैं जब निकाह में आते हैं। तो कुरान यूँ बयान फरमाता है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अल्लाह ताला फरमाता है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ भले तरीक़े से रहो। अल्लाह फरमाते हैं जो औरत तुम्हें पसंद नहीं है, मुमकिन है कि उसमें अल्लाह ने कोई ऐसी बड़ी खैर रखी हो जो तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। सूरा रूम में अल्लाह फरमाता है मैंने मियाँ और बीवी के दरमियान मवद्दत और रहमत रखी है। जवानी में मोहब्बत, बुढ़ापे में रहमत बाकी रहती है। अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदा से मुर्दा निकालता है और मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। नूह का बेटा गर्क हुआ, हज़रत इब्राहिम मुशरिक घर में नबी बने। इंसान हकीर कतरे नुतफ़े से पैदा होता है। तकब्बुर न करो, अपनी असल देखो। इंसान को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले दो चीज़ों पर रोशनी डालूँगी। नंबर एक, मज़लूम बीवी की आह दिल दहला देने वाला वाक़या आपके सामने पेश करना चाहूँगी और नंबर दो पर हम बताएंगे अबॉर्शन का कितना बड़ा गुनाह होता है और अबॉर्शन करवाने वाली औरत का अंजाम क्या होता है। तो नंबर वन पे हम देखते हैं कि जालिम शोहर। नाजरीन, एक आदमी था, बाहर लोगों के सामने बड़ा नेक बनता था, नमाजें भी पढ़ता था, दाढ़ी भी रखता था, लेकिन घर के अंदर अपनी बीवी पर जुल्म करता था। छोटी छोटी बातों पर चीखता, खाना पसंद ना आए तो प्लेट फेंक देता और कभी कभी हाथ भी उठा देता। उसकी बीवी खामोश रहती क्योंकि वो अपने बच्चों का घर टूटने नहीं देना चाहती थी। एक रात बहुत शदीद झगड़ा हुआ। शोहर ने गुस्से में आकर बीवी को बुरी तरह मारा। वो औरत रात भर रोती रही और तहज्जुद के वक्त सजदे में सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मेरा इंसाफ फरमा दे। चंद महीनों बाद वो औरत बीमार होकर दुनिया से चली गई। लोग चंद दिन रोए, फिर सब भूल गए, मगर शोहर की जिंदगी बदल गई। कारोबार तबाह हो गया। उसके आंसुओं का जो दर्द था अब दिखाई देता था कि उसके आंसुओं की ये बद्दुआ है जो मेरे कारोबार को खा गई है। घर में बेसुकूनी आ गई। उसकी खामोशी जो शोहर का जुल्म सहती थी, दिल से उसके शायद बद्दुआएं निकलती थी और उसका नतीजा ये निकला कि घर की बेसुकूनी औलाद को नाफरमान बनाने पर भी मजबूर हो गई। औलाद बाप के लिए नाफरमान बन गई। रात को उसको डरावने ख्वाब आने लगे। अपने ही माजी में उलझ कर रह गया।
وہ اکثر چیخ کر اٹھ جاتا اور شرمندگی کے آنسو بہاتا، لیکن اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ کہتا تھا مجھے وہ روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ نے اس سے کہا تم نے ایک مظلوم کا دل توڑا ہے، کیونکہ بیوی گھر کے اندر مظلوم ہوتی ہے اور وہ مظلوم کی آہ سیدھی اللہ تک جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ عورت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ سے فرمائے گی آج انصاف ہوگا۔ اس دن نہ شوہر کی طاقت بچے گی نہ بہانے، کیونکہ اللہ کے یہاں مظلوم کبھی ہارتا نہیں۔ بیوی اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا شوہر سے انصاف مانگے گی۔ ناظرین، بڑے دل دہلا دینے والی بات ہے، اگر شوہر جنتی بھی ہوگا تو بیوی آج اپنے اوپر ظلم کی قیمت اپنی منہ مانگی مانگے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ نیکیاں مانگے گی، اللہ پوچھے گا مکمل ہو گئی، لیکن وہ انکار کرے گی تو اور مانگے گی، یہاں تک کہ اس کا شوہر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ اور پھر بھی اس کی بیوی نہیں مانے گی تو بیوی کے گناہ شوہر کے سر ڈال دیے جائیں گے اور شوہر کو جنتی ہونے کے باوجود جہنم کا پروانہ ملے گا اور بیوی جنت میں جائے گی۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو مظلوم سمجھے اور ان پر زیادتی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے رہیں۔ ناظرین، دوسرا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں میں بھی سمارٹ دکھنا چاہتی ہوں، میری فٹنس خراب ہو جائے گی، میں بچہ ابھی دیکھنا نہیں چاہتی، یہ ان عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ناظرین، ابورشن کروانے والی عورت کا دردناک احساس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک عورت تھی، اسے اللہ نے اولاد یا خوشخبری دی، مگر وہ بچہ نہیں چاہتی تھی، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی جان کا خطرہ تھا، بس دنیا میں آرام چاہتی تھی اور خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ اس نے چھپ کر ابورشن کروا لیا۔ شروع میں اسے ایسا لگا سب ختم ہو گیا، زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی، لیکن کچھ دن بعد عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی اور اسے فیلنگ ہونے لگی جیسے کہ ایک وقت تھا میں نے اپنے بچے کو اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا اور آج میں اس کی آہ میں جل رہی ہوں۔ جب بھی کبھی کسی بچے کو دیکھتی اس کا دل کانپ جاتا، اس کی ہنسی کے لیے ترستی، اس کو گود میں لینے کے لیے ترستی۔ رات کو کبھی وہ اچانک جاگ جاتی اور محسوس کرتی جیسے کوئی ننھی سی آواز کہہ رہی ہو امی میرا قصور کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر سکون واپس نہ آیا۔ ایک دن وہ ایک عالم کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی میں نے اپنی ہی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا، اس کو اسی کے کمرے سے میں نے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دیا۔ عالم نے کہا کاش تمہیں تمہارے گھر سے کوئی دھکا دے تو کیسا لگتا؟ بیوی شرمندگی سے آنسو بہانے لگی۔ بغیر شرعی مجبوری کے کسی جان کو ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ عورت ٹوٹ گئی، سجدے میں گر کر روتی رہی اور بار بار کہتی یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور بے گناہ جان کے بارے میں سوال بہت سخت ہوگا۔ جس ماں نے اپنے بچے کو ابورٹ کرایا وہ بچہ کل جسم کے ساتھ تو ہوگا لیکن اس کے جسم پر سر نہیں ہوگا۔ جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تو تو منصف ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے اور مجھے انصاف یہ چاہیے جب میں بے گناہ تھا، بے قصور تھا، مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیوں میری ماں نے ختم کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور ان کے جسموں کو سر لگا کر مکمل کرے گا اور جنت میں ایک پہاڑ ہے جس پر ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کریں گے۔ اور ابورشن کروانے والی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سزا سنائے گا وہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس عورت کو بھی اللہ معاف کر دے جس نے ابورشن کرایا اور اس کو ہدایت دے کہ وہ آگے ایسا نہ کرے۔ ناظرین، ابورشن کروانے والی عورتوں کے لیے آج اس دنیا میں ایک سائنس کے طور سے پیغام، ایسی عورتوں کو کینسر ہو جاتا ہے، ایسی عورتوں کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے، ایسی عورتوں کے پیریڈ irregular ہو جاتے ہیں اور ایسی عورتوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ان بیماریوں کے ساتھ اپنی قبر میں جا سوتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں، اللہ کی امانت ہے، اور اگر کسی سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہو، سچی توبہ، آنسو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ کی رحمت کو یہ ساری چیزیں کھینچ لیں گی اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی۔ 40 دن کے بعد اسقاط حمل بہت بڑا گناہ ہے، بچہ پیٹ میں تڑپتا ہے۔ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو گھر مثالی بنے گا۔ عورت قناعت کرے، شوہر کی بات سنے، خود کو سنوارے، رازدار بنے، گھر میں سکون لائے، مال اور بچوں کی حفاظت کرے۔
बे इल्मी से घर बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। और 5 लाख औरतें सालाना तशद्दुद का शिकार कैसे होती हैं, ये भी हम आपके सामने आज बयान करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना क्यों फरमाया है? मिसवाक जितनी तंबी की इजाज़त है, मगर आज लोग पहले ही आखिरी हद पार क्यों कर जाते हैं? औरत नाजुक है, जुल्म का हिसाब अल्लाह लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे। शोहर की गलती पर शिकायत ना करो, दिल में उसकी बुराइयों के लिए कब्र बना लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा को आयश कहते थे, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। अब देखते हैं ये जो मैंने आपके सामने बातें बताई हैं कि इनका खुलासा कलाम क्या है, और देखते हैं इज़्वाजी ताल्लुक़ के अंदर कितने मोड़ हमारी ज़िंदगी बदलती है और हम कहाँ जाकर उलझ जाते हैं और कहाँ जाकर हम अपनी कुर्बानी देकर अपने इस रिश्ते को बचाते हैं। नाज़रीन, मियाँ बीवी अपने रिश्ते को मजबूत कैसे करें? दूसरे हम ये जानेंगे कि बेइल्मी की बुनियाद पर इंसान क्या गुज़रता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे, और मैं तुम सबसे अच्छा हूँ। नाज़रीन, ईंटें जुड़ती हैं तो घर बन जाता है, और 2 दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाता है। ज़िंदगी इसी तरह इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को लेकर जन्नत बन जाती है। रब्बे कायनात ने बहुत ही बेहतरीन निज़ाम बनाया है और इंसान को हर ज़िंदगी का पहलू सिखाया है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए। मेरी बहनों, में ये कहना चाहूँगी कि एक होता है हुदल लिन्नास और दूसरा होता है हुदल लिल मुत्तकीन, और तीसरा होता है मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। हुदल लिन्नास वो होता है कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया, जो चाहे उसे हासिल करे, और मुत्तकीन वो होता है कि जो इन चीज़ों से डरे जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने डरने का हुक्म दिया है, और मौइज़तुल लिल मुत्तकीन वो होता है जो नसीहत को मान ले और तक़वा के साथ उस नसीहत को अपने दामन में समेट ले। और अज्र है अमल करने वालों के लिए। नाज़रीन, देखो, एक लफ्ज़ है निकाह, दूसरा है तलाक़। निकाह के माना गिरहा लगना होता है और तलाक़ के माना गिरहा खुल जाना होता है। इसी तरह जब पानी मिट्टी में मिल जाए तो पानी मिट्टी के अंदर मिलकर मिट्टी ही बन जाता है। इसी तरह इबारत के मुताबिक वो एक जान हो जाते हैं, जिसको कुरान यूँ बयान फरमाता है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। वो एक दूसरे के अपने अलग अलग मत समझो, हम दोनों अलग अलग हैं, बल्कि वो दोनों एक ही हैं। जब तलाक किसी को हो जाए तो उसकी गिरह खुल जाती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब इंसान किसी की हुकूक की वायलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो ये कोई अदालत का नाज़रीन कानून नहीं होता, बल्कि ये इंसान की एक अना की दीवार होती है। इंसान हक की वायलेशन जब करता है जब उसे अपनी अना प्यारी होती है, लेकिन अपना दिल आगे दीवार बनकर ऐसा खड़ा हो जाता है कि फिर दूसरे के हुकूक पामाल ही होते रहते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे रहम मादर में बच्चे को प्रोटेक्शन दी है कि उसको किसी तरह की बाहर से बीमारी या कोई तकलीफ़ ना पहुंच सके, इसी तरह अल्लाह ने ज़िंदा इंसान को, मियाँ बीवी को एक दूसरे के राज दफन करने और अच्छे से ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। लेकिन जब एक इंसान इल्म हासिल नहीं करता तो वो बेइल्मी की बुनियाद पर क्या गुजरता है, देखते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक साल में नाज़रीन 5 लाख औरतें अपने शोहर के तशद्दुद का, जुल्म का शिकार होती हैं, निशाना बनती हैं, और हर 1000 औरतों में से 5 और औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने शोहरों पर उल्टा हाथ उठाया। इसी तरह मर्दों की भी 1 लाख तादाद बन गई, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1045 औरतें अपने शोहर के हाथों बेचारी कत्ल हो गई हैं। पहला ऑप्शन समझाने का है, ना माने तो उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, और तीसरा ऑप्शन उसको मारने का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर मुझे मारता है, मेरे चेहरे पर मारता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शोहर को बुलाया और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती,
تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اسی چہرے سے بوس و کنار کرتا ہے، اور کبھی تو اسی چہرے پر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو نہ مارو۔ کچھ دن کے بعد ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے عورتوں کے مارنے کو منع فرمایا ہے، عورتیں سروں پر چڑھ بیٹھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ضرورت پڑے تو ان کو تم مارو، لیکن مسواک کے ساتھ مارو۔ ناظرین، کیا مسواک کے ساتھ عورت ہلاک ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ چوٹ لگتی ہے۔ لیکن آج کے شوہر تو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اپنی بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں، اور لاسٹ اسٹیج میں آتا ہے، لیکن وہ پہلی بار میں آخری اسٹیج کو اپنا لیتا ہے۔ یہ سب بے علمی کی بنیاد ہے۔ اور میری بہنوں، لندن میں 3000 عورتیں اپنے شوہر کی پٹائی کی وجہ سے زخموں کا علاج کراتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ کیا عورت نہیں ہے؟ کیا وہ ظلم سہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ عورت تو صرف صنف نازک ہے، اس کو تو دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور شوہر بجائے پیار کے، جو اس کا شریک حیات ہے، اس پر یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، تو کیا وہ عورت بیچاری اس دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ نے ہر عورت کو اپنے حقوق دلوائے ہیں، ہر مرد کو اپنے حقوق دلوائے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے، ورنہ ظالم سے اس کے ظلم کا حساب ہوگا۔ ناظرین، جو انسان ظلم کرتا ہے اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ اینٹیں جڑتی ہیں تو گھر بن جاتا ہے، اور دو دل ملتے ہیں تو زندگی بن جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کیسے جنت بنتی ہے؟ ہمیں کیسے حکم دیا گیا ہے؟ اگر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ رکھیں گے نا، تو گھر ایسے ماحول میں آ جائے گا کہ وہ مثالی مرد اور مثالی عورت کہلائیں گے۔ ایک عورت کو چاہیے کہ شوہر کے گھر کی قناعت والی زندگی گزارے، یعنی جو دال روٹی خوشی سے اس کے شوہر کے گھر ملے اس پر راضی رہے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو عورت اصرار کر کے زبردستی اپنے شوہر سے حاصل کرے اور شوہر اس پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2، اپنے شوہر کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کی بات پر عمل کرے۔ اسی طرح عورت شوہر کے دل میں جگہ بنا لے گی، اور یہ عورت، اگر آپ اپنے شوہر کی بات توجہ سے نہیں سنتی تو اس کا دل بجھ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ مرد دوسری عورت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر عورتیں کہتی ہیں، میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی، میرا شوہر دوسروں کی جھولی میں جا پڑا۔ ناظرین، عورتوں کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے غسل کریں، وضو کریں، اور اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں اور خوشبو کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے آپس میں تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور شوہر کی رازدار رہیں۔ اگر آپ اس کے راز کو فاش نہیں کریں گی تو پھر وہ آپ پر اعتماد کرے گا، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا شوہر ڈبل رول استعمال کرے گا تو پھر بیوی کے ڈبل رویے سے بھی شوہر محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ناظرین، غصہ ایسے بھڑکتا ہے جیسے کھولتا پانی ہو، اور اس کے چھینٹے جہاں جہاں پڑتے ہیں وہیں انسان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جب اناج کا دانہ ہم زمین میں لگاتے ہیں تو زمین کے سینے پر اناج کا دانہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اناج کا دانہ اپنی قربانی کے عوض زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو اپنے شوہر پر قربان کریں گی تو انشاءاللہ ہماری قربانی بھی اسی طرح رنگ لائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی سے دوستی کرو تو اس کی برائیوں کو دفن کرنے کے لیے اپنے دل میں ایک قبر بنا لو جہاں اس کی برائیوں کو دفن کر سکو۔ شوہر سے اس کے کسی غلط رویے کی شکایت مت کرنا، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آج بھی عورتیں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ایک بار میرے بچے اور میرے شوہر سوئے ہوئے تھے تو میں نے ان کے سامنے جا کر کہا کہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جب میں نے اپنے شوہر کے حسن سلوک اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی کامیابی کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلا ہاتھ اس میں میرے شوہر کا آیا، اور میں نے بتایا کہ جب میں کبھی بیمار ہو جاتی تھی تو میرے شوہر کا دل تڑپ جاتا تھا، میرا شوہر مجھے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا، دعا کرتا میرے لیے اور دوائیں بھی کرتا تھا۔ اسی طرح جب بیوی عبادت کرے اور شوہر دیکھے تو اس کو بھی اس کی تعریف کرنا چاہیے، اس سے بیوی کا جو ہے دل بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا مزید کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت تمہیں پسند نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس میں اللہ نے کوئی ایسی بڑی خیر رکھی ہو
جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، شوہر کی زندگی اچھی نہ گزر رہی ہو، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی اولاد عطا فرمائے جو تم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کرتی رہے، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایک اور مثال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندے سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ اس کی مثال دیکھو، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گا۔ وہ نہیں مانا، لیکن اللہ نے دکھایا کہ وہ غرق ہو گیا، یعنی زندہ سے مردہ نکلا۔ یعنی نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کی پیٹ سے مردہ بیٹا یعنی کافر نکلا۔ دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو کہ مشرک گھر میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو اللہ نے سکون کا سامان بنایا ہے۔ میرے بہنوں، قرآن میں سورہ روم میں ایک اور آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے میاں اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھی ہے۔ جب جوان میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور کبھی کبھی ان میں لڑائی ہو جاتی ہے تو خواہش ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو خواہش تو ختم ہو جاتی ہے لیکن مودت رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مودت کا اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ ناظرین، انسان ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا۔ حقیر نطفہ اس پانی کو کہتے ہیں جو پانی برتن میں باقی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں نکالیں تو اس سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ صرف ایک چمچ کے برابر ہوتا ہے۔ مرد کے اسپرم اور عورت کے بیضے کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اتنا بڑا تکبر نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنی پیدائش دیکھنی چاہیے کہ وہ کس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ بے علمی کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا۔ اگر آپ ابورشن کرانا چاہتی ہیں تو 40 دن سے پہلے کرا لینا، لیکن اس کے لیے کوئی جائز وجہ چاہیے، کیونکہ جب ابورشن ہوتا ہے تو بچہ پیٹ میں تڑپتا ہے اور اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر بچوں کے جسمانی اعضاء تک فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اسقاط حمل کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی اور مر جاتی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے ان کی بچے دانی پھٹ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتی ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کر نکالا جاتا ہے، اسی طرح آپ اپنے پیٹ سے اپنے بچے کو خود ہی دھکا دے کر نکال دیتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی اپنی اولاد آپ کو آپ کے گھر سے دھکا دے کر نکال دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی حال ان بچوں کا ہے جنہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھو، نکاح اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی عطا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تم نے صبر، قناعت اور محبت سے اس رشتے کو نبھایا تو دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا چینل کو، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری ایک شیئر سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور عورتیں ابورشن جیسا گناہ کرنے سے بچ جائیں۔